لسننگ پوڈ کاسٹ کی اردو باغ سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ میرا نام مہر عالم خان ہے اور آج ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر سشما بٹنالہ۔ آداب سشما جی۔ آداب آپ کی یہ کتاب حال ہی میں منظر عام پر آئی ہے، جی، کیا ٹائٹل ہے اس کا؟ سب طرز نظر سب ہے۔ طرز نظر ہے، اور یہ کتاب اصغر گونڈوی کی، اردو کے ایک بہت عمدہ شاعر لیکن کم مشہور شاعر اصغر گونڈوی کی غزلوں کا ایک مجموعہ ہے جو انہوں نے غزلیں کہی۔ جی اس کو آپ نے دیوناگری میں روپاندرن اس کا کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ تھے، جو اردو کے مشکل الفاظ ان کی شاعری میں آتے ہیں، ان کا ترجمہ یا ان کے متبادل الفاظ ہندی میں بھی فٹ نوٹ کے طور پر دیے ہیں۔ جی تو اس طرح سے یہ بڑا تحقیقی بہت عمدہ کام ہوا ہے۔ شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ پہلی بار ہندی میں اصغر گونڈوی پہ کوئی کتاب آئی ہے، ان کا کلام منظر عام پر آیا ہے۔ جی تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اصغر گونڈوی ہی کیوں، میر غالب علامہ اقبال کیوں نہیں؟ جبکہ زیادہ تر اسکالرز علامہ اقبال، غالب اور میر کی شاعری میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ایسا سب کہ وہ ہندی ساہتیہ ہو یا اردو ادب ہو، ہم جو پڑھنے والے ہیں ہمارے اوپر ایک قرض ہے اور اس قرض کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ قرض یہ ہے کہ جن شاعروں کو، کویوں کو، ساہتیہ کاروں کو کم پڑھا گیا، کم سراہا گیا، ان پر توجہ دینی چاہیے۔ اور اسی لیے میں نے اصغر گونڈوی صاحب پہ کام کیا، کیونکہ جب میں نے غزل کا اتہاس جاننے کے لیے کتابیں کھولیں تو میں نے پایا کہ ان کے اوپر ایک سرسرا ذکر تو ہے لیکن کوئی بہت تحقیقی کام نہیں ہوا، کم سے کم ہندی میں نہیں ہوا۔ اردو میں تو ضرور ہوا لیکن ٹکڑوں میں، باضابطہ کتابیں ان پہ کم تیار ہو پائیں، شاید نہیں ہو پائیں۔ یہاں دیکھیے، آپ نے کہا کہ ان پہ کم کام ہوا ہے، جی انہوں نے شاعری بھی کم کی ہے، جی لیکن اس کا معیار، شاعری کا معیار بہت اعلیٰ، اپنے جو ہم عصر تھے وہ ان میں ممتاز شاعر تھے، اپنے ہم عصروں میں وہ بالکل ایک انفرادی حیثیت رکھتے تھے۔ تو اصغر کی شاعری میں کیا ایسے عناصر ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں؟ دیکھیے سر، ایسا ہے کہ چونکہ میں خود آلوچنا میں تھوڑی بہت کوشش کرتی رہی ہوں، تو آلوچنا یعنی تنقید۔ تنقید، تو ایک جملہ تھا فراق گورکھپوری صاحب کا، جو ان کی کتاب اردو بھاشا اور اس کا ساہتیہ، جی جی، ہندی میں ہے اس وہ میں، جی مزید۔ وہ ہندی میں ہے، اس میں نے ان پر لکھتے ہوئے شروع انہوں نے ایسے کیا ہے کہ اردو کی اصغر صوفی ادھک اور شاعر کم تھے۔ اب اس ایک جملے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا اور میں نے کہا کہ اس پہ تو کچھ کھوج ہونی چاہیے کہ کیا یہ سچ ہے۔ لیکن دیکھیے، فرحت صاحب کی رائے اپنی جگہ، لیکن عالم سرور مجنوں گورکھپوری، انہوں نے ان کے کام کو، اصغر گونڈوی کے کام کو بہت سراہا ہے۔ انہوں نے بلکہ یعنی یہ کہا کہ اصغر جیسی شاعری کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سرور صاحب کا جملہ ہے۔ اردو کے کچھ اعلیٰ ترین نقادوں نے ان پر اپنی رائے ظاہر کی ہے، اور ان کے دو مجموعے ہیں، نشاط روح اور سرود زندگی۔ اور سرود زندگی کا جو دیباچہ ہے اور مقدمہ ہے وہ تو جناب مولانا آزاد اور سر تیج بہادر سپرو نے لکھا ہے، لیکن اس میں ان کی رائے بہت اہم رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نقاد ہیں جنہوں نے اپنی رائے ان پہ ظاہر کی، جیسے وسیع احمد چندیلوی، ڈاکٹر سلام چندیلوی، اور سب سے زیادہ پروفیسر رشید احمد صدیقی۔ ہاں، یہ تو بڑے نام ہیں، بہت بڑے اور نام ان سے کی جو اصغر کے بارے میں ہے مثبت رائے ہے، پازیٹیو رائے ہے۔
اصغر کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو، اور اس اجازت۔ میں وہ کہتے ہیں کہ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ جی سر۔ تو اس میں خاموشی کو انہوں نے بہت سراہا ہے، جی آپ ہاں، اس کے بارے میں کیا ہاں، کہتی ہیں؟ خاموشی کو انہوں نے بہت سراہا ہے، اور مجھے بھی ان کا مصرع یاد آ رہا ہے کہ ماورائے سخن بھی ہے کچھ بات، بات یہ ہے کہ گفتگو نہ کریں۔ واہ! مصرع کیا ہے، پورا شعر ہی ہے۔ شعر اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک جگہ افسوس بھی ظاہر کیا ہے کہ نوائے راز کا سینے میں خون ہوتا ہے، ستم ہے لفظ پرستوں میں گر گیا ہوں میں۔ واہ واہ! جی، تو انہوں نے خاموشی کو اور کم بولنے کو بہت غالباً اسی لیے شاید انہوں نے کم شاعری کی، اور جی، جو بھی کی وہ بہت ہی معیاری قسم کلام جی، انہوں نے دیا ہے۔ اچھا، وہ مشاعروں کے شوقین بھی نہیں تھے، وہ مشاعروں میں نہیں جاتے تھے، اور مشاعروں میں غزلیں پڑھنا یعنی زیادہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، جی، جبکہ وہاں ٹرینڈ اس زمانے میں ان کا مشاعروں کا بڑا چلن تھا، بہت سارے لوگ ان کے آمد سے جو تھے وہ مشاعروں میں جاتے تھے۔ یعنی ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ انہیں کوئی نمائش یا اپنی پبلسٹی مقصود نہیں تھی، اپنا کلام وہ کم کم لکھتے تھے۔ تو سشما جی، ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی ذاتی زندگی کیسی تھی، کہاں ان کی پرورش ہوئی، کہاں پیدا ہوئے، کس طرح سے وہ شاعری میں آئے؟ جی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا، انہوں نے لکھا کم، وہ کچھ کم سخن انسان تھے، بولتے بھی کم تھے، اور اپنے بارے میں کچھ کہنے سے گریز کرتے تھے، اس لیے ہمیں دوسروں نے جو لکھا اور کہا اس پہ منحصر کرنا پڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی پیدائش گونڈہ کی نہیں تھی، گورکھپور میں وہ 1 مارچ غالباً 1884 ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ جی، تو وہ گورکھپور میں پیدا ہوئے، گونڈہ کیسے پہنچے، اور یہ گونڈوی کیسے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگایا؟ جی، ہوا یہ کہ جیسا آپ نے بھی فرمایا، وہ مول روپ سے تو وہ لوگ بنیادی طور پہ گورکھپور کے ہی نواسی تھے، جی، لیکن اصغر صاحب کے والد صاحب قانون گو ہو کے گونڈہ آئے تھے، اچھا، اور وہیں وہ رہے، اور وہیں اصغر صاحب کی تعلیم ہوئی، اور فراق صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد انٹر کی تیاری کر رہے تھے، لیکن پڑھائی چھوڑنی پڑی کیونکہ والد کا کچھ ایسا اشارہ تھا کہ اب آپ کچھ نوکری کی طرف توجہ دیں، اور پھر وہ ایک ریلوے میں چلے گئے ٹائم کیپر ہو کر، لیکن جوئندہ پائندہ وہ ان کی جستجو تو ختم ہوئی نہیں، اس لیے انہیں وہاں ایک ایسے اعلیٰ افسر مل گئے جو کہ اینگلو انڈین تھے، اور ان کی صحبت میں انہوں نے انگریزی ساہتیہ کا بھی بڑا ادھین کیا، مطالعہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی صلاحیت حاصل کر لی، اتنی قابلیت حاصل کر لی کہ وہ آسکر وائلڈ جیسے پیچیدہ ادیب کو پڑھ کر سمجھنے لگے تھے۔ یعنی انگریزی انہوں نے اپنے یہ جو محسن تھے، جو اینگلو انڈین صاحب تھے، غالباً راج بہادر ان کا نام تھا، کچھ جی، ایسا؟ یہ اینگلو انڈین تو کوئی دوسرے تھے، اچھا، لیکن راج بہادر بھی تھے، ہاں، وہ ان گونڈا سے میں وہ گونڈا میں تھے، وہ ان کے محسن انہوں نے تھے۔ انگریزی ان سے سیکھی، جی، اور عربی فارسی تو وہاں جی، ان کے گھر سے ہی جی، انہوں نے سیکھی تھی۔ راج بہادر صاحب کی تو کچھ محفلوں میں زیادہ شریک ہوتے تھے وہ، اور وہ دور 5 ایک سال تک چلتا رہا۔ اصل میں ان کے ایک دوست تھے جو کہ اعلیٰ افسر تھے پولیس میں، جی، ان کا نام تھا سید اعجاز احمد، اچھا، تو انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کس طرح سے ان کی زندگی بیتی، لیکن اس کے بارے میں بتاتے ہوئے، اس زندگی کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک دور ایسا آیا ان کی زندگی میں 1912 میں، جب انہوں نے سرکاری نوکری کو چھوڑ دیا، اور وہ گونڈہ میں ہی آ کے بس گئے، اور وہاں کچھ ان کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئیں،
اس وجہ سے ان کو کچھ مالی حالات بھی ان کے اچھے نہیں رہے، اور پھر جگر مراد آبادی سے چونکہ ان کی دوستی تھی، اس لیے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے چشمے کا کاروبار کیا 7 برس تک. جی اور پھر اس کے بعد اس میں ان کا کہاں جی لگنے والا تھا تجارت میں اور ان سب چیزوں میں، تو وہ چلے گئے پھر لاہور. میرے خیال سے یہاں میں آپ کو ٹوکتا ہوں. جی 1912 کا آپ نے ذکر کیا، جی یہ وہ تاریخ ہے جب انہوں نے صحافت کی طرف رخ کیا، اور پہلا جو انہوں نے وہ کون سا ہفت روزہ یا پناہ روزہ اخبار تھا جس کے وہ ایڈیٹر ہو گئے تھے، جی ہندوستانی اکیڈمی کے جی نہیں. جی نہیں، 1912 میں ایسا ہوا کہ ان کی ذاتی زندگی میں کچھ ایسا ایک موڑ آیا جس کے لیے لفظ کا استعمال کیا ہے ڈاکٹر سلام سندیلوی نے، ارتفاع، سبلیمیشن. جی جی تو زندگی میں ان کے کچھ ایسے موڑ آئے، تو اس وجہ سے وہ سرکاری نوکری چھوڑ کے یہاں بیٹھ گیا کہ، اور جو آپ نے پترکاریتا کا ذکر کیا وہ 7 سال بعد آیا جب چشمے کا کاروبار انہوں نے ترک کر دیا. پھر وہ وہاں گئے لاہور، وہاں کے اردو مرکز میں کام کیا کوئی 1 برس تک. پھر وہاں شاید جی نہیں لگا یا کیا ہوا، لوٹ آئے. اور پھر انہوں نے فیض آباد میں ایک اخبار نکلا کرتا تھا قیصر ہند، جس کا نام بعد میں بدل کے قیصر ہند فیض آباد ہوا. اس کے لیے وہ لکھ لکھتے رہے، اس کے لیے سمپادک بھی بنے اس کے. اور سید رشید احمد کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے جو سمپادکیے ہوتے تھے وہ بہت ہی سنتلت اور جانکاری سے لبریز ہوتے تھے، کیونکہ یہ پہلی جنگ عظیم کا زمانہ تھا. اس لیے اس کے بارے میں بات کرنا لوگوں کو بہت دلچسپ لگتا تھا، کہ وہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ انہوں نے کیا، لیکن پھر بدقسمتی سے اسے بھی چھوڑنا پڑا، کیونکہ اس کو چلانا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، ایک طرف گونڈہ اور دوسری طرف فیض آباد. تو پھر واپس گونڈہ آ گئے. اور پھر جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا، ان کی جو پترکاریتا تھی اور اس کا جو گیان تھا اور اس میں جو انہوں نے وشیشجتا پراپت کی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے الہ آباد میں جو ہندوستانی اکیڈمی تھی اس کی ایک پتریکا نکلا کرتی تھی ہندوستانی، جی اس کے یہ ایڈیٹر بنائے گئے. تو صحافت میں تو انہوں نے بہت کمال دکھائے اور بڑی ماہرانہ، یعنی جو ان کے ایڈیٹوریلز ہوتے تھے اس میں خاصی معلومات اور ان کا لکھنے کا جو طرز تھا وہ بہت عمدہ تھا. آئیے اب اس گفتگو کا رخ بدلتے ہیں، ان کی شاعری کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ہمارا آج کا جو فوکس ہے وہ ان کی شاعری کے اوپر ہے. آپ ان کی شاعری میں وہ کون سے عناصر ہیں جن کو آپ کو خاص طور سے، یعنی آپ ان کو کہیں گے کہ میجر ایلیمنٹس جو ہیں ان کی شاعری کے، یا ان کی سرخیاں ان کی شاعری کی کون سی ہیں؟ جی میں یہی عرض کروں گی کہ جب ہم کسی بھی ادیب کے فن اور ان کی تصنیف کی بات کرتے ہیں تو اس کو ایک ٹوٹیلٹی میں ہم دیکھتے ہیں. اب ان کا جو پترکار روپ تھا اس نے بھی ان کی شاعری کو اثر انداز کیا. اس لیے میری حقیر رائے یہ ہے کہ جس طرح سے ان کو ایک طرف کر دیا گیا، درکنار کر دیا گیا، یہ تو صوفی تھے اور شاعر کم تھے، اور وہ بات گلے سے نہیں اترتی، کیونکہ وہ پترکاریتا میں بہت آگے بڑھ گئے تھے اور وہ اس زندگی کی، اس یگ کی دھڑکن کو، اس کی نبض کو بہت اچھی طرح پہچان رہے تھے. دیکھیے آپ نے ان کی صحافت یعنی پترکاریتا کا ذکر کیا کہ وہ کتنا جامع قسم کے ایڈیٹوریل لکھتے تھے. تو پترکاریتا اور شاعری میں میرے خیال سے ایک قدر مشترک یہ ہے کہ وہاں کم لفظوں میں زیادہ اور بڑی باتیں کہنے کا ہنر آنا چاہیے. تو ان کی شاعری میں بھی ہمیں کیا اس طرح کی غلطیاں ملتی ہیں؟ جی ہاں، آپ دیکھیے انہوں نے کل 112 غزلیں لکھی ہیں. 2 نعت ہیں، ایک قصیدہ ہے، باقی اردو میں، اردو کے علاوہ کچھ فارسی میں غزلیں. لیکن
जैसा कि आलोचकों ने कहा भी, उनके यहाँ बहुत वो आहो फुगां, दर्द और रोना जीतना, ये सब नहीं है। जो एक अच्छा पत्रकार होता है वो आगे की सोचता है और एक पॉजिटिव आउटलुक लेके जो चलता है, वो हमें असगर साहब में मिलता है। तो देखिए, उनका एक शेर याद आ रहा है जी कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हूँ जिंदगी दुश्वार हो जाए। जी हाँ, मुझे उनका एक शेर बहुत पसंद आया था जो इसी इरशाद। पॉजिटिविज्म को दर्शाता है। वाह वो है कि मजबूरी हयात में राज़े हयात है, वाह। मजबूरी हयात हयात में में राज़े राजी हयात हयात है, है। जिंदा को मैंने रोज़ने जिंदा बना दिया। वाह वाह वाह। मेरे जिंदगी जिंदा की, यानी कैद खाने को जो मेरे जिंदगी की काल कोठरी थी, ये उसे उसमें मैंने से एक रोशनी आने का सुराख बना तस्वुर दिया। किया। वाह वाह। तो ये जो आशावाद था, जी ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज, मैं चूंकि हिंदी साहित्य की विद्यार्थी हूँ, सूफीवाद भी हो सकता है, उस पर कोई बहस नहीं है, लेकिन मुझे उनकी शायरी में कहीं हिंदी कविता की, रोमानी कविता, छायावाद की झलकियां नजर आई। क्या अजीब इत्तेफाक है कि हमारे छायावाद के बहुत बड़े स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी। और असगर वंगी साहब का इंतकाल 1936 में ही हुआ। यानी मेरे ख्याल से 52 साल की उम्र में उनका इंतकाल सिर्फ हुआ सिर्फ और इतनी उम्दा कलाम वो छोड़ उम्दा के गए हैं। कलाम। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि उनके कलाम में सूफीवाद या सूफीज़्म के अलावा रूहानियत का और जी मैं कहूँगा कि इश्क हकीकी जी जिसको कहते हैं, जी वो भी नज़र आता है। तो नजर। कुछ नमूने उसके पेश करेंगे आप? जी, उन्होंने असल में, जिसे उर्दू में कहा जाए तो, जिस्मानियत से ज्यादा रूहानियत को अ, महत्व दिया, वो अहमियत दी। अहमियत दी। और वो एक तरह की निशानी है रोमानियत की, जहां हम साधारण को असाधारण बनाते हैं, मामूली को गैर मामूली बनाते हाँ हैं। बारिश होना एक मामूली बात है, मौसम आता बारिश होती है, लेकिन कभी उस बारिश को देख के नजर कहाँ का कहाँ चला जाता। इश्क भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अ, बहुत ही नायाब हो या असाधारण हो, लेकिन उन्होंने उस इश्क को एक बहुत बुलंदी तक पहुंचाने की कोशिश की, जो कि एक रोमांटिक पोएट का लक्षण है। जो आपने फरमाया कि कोई मैं नज़ीर दूं, आप लिखते हैं, ज़ौक़ सरमस्ती को महबे रूह जाना कर दिया, वाह इस तरह फूका कि आखिर जिस्म को जा कर दिया। वाह वाह। इस तरह फूका कि आखिर आखिर जिस्म जिस्म को को जा जान कर कर दिया। दी। इश्क हकीकी अपनी जगह, लेकिन उनकी ज़िंदगी के औराक अगर पलटें तो उन्होंने इश्क मजाजी भी किया। वो एक यानी एक तवाइफ पे फरिश्ता हो गए थे, या ये कहिए कि वो एक तवाइफ उन पे आशिक हो गई थी जी और बाद में वो उनकी बीवी बन गई। जी तो लेकिन बाद में जैसा लोगों ने या मैंने पढ़ा कहीं पे कि वो बहुत ताइब हो गए थे, मतलब अ, महफिलों में जाना उन्होंने छोड़ दिया था जी और यानी उस तरह की जिंदगी से उन्होंने तौबा कर ली थी। जी क्या फरमाती हैं आप? जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और इसीलिए मैंने अर्ज किया था कि 1912 में उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया, जिसे इर्तिफा कहा डॉक्टर सलाम चंदेलवी ने, यानी सब्लिमेशन, जी उदात्तीकरण। जो जिस्मानियत है, उसकी हदों से परे। पार जाना, बिल्कुल। ऊपर पहुंचना, उससे ऊपर उठना। हाँ हाँ। तो ये उनकी ज़िंदगी में ज़रूर मोड़ आया। और जहाँ तक सूफीवाद का सवाल है, आप देखेंगे उनके यहाँ एक बराबर दो विरोधी बातों की एक रस्साकशी सी भी चलती रहती है, जिसे माफ कीजिएगा, फिराक गोरखपुरी की शायरी के बारे में, जिसे इज्तिमाई ज़िद्दैन कहा गया है, और जिसे हिंदी के आलोचक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने
विरुद्धों का सामंजस्य कहा है। वाह, आप फरमाते हैं जब असल उस मजाजो हकीकत की एक है, फिर क्यों फिरा रहे हो इधर से उधर मुझे। वाह, वाह, वाह। मतलब वो खुद ही कहते हैं और खुद उसे काट देते हैं, हम्म, खुद सही का निशान लगाते हैं, फिर उसे गलत लिख देते हैं। जी, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, अपने को ही काटना, अपने को ही बदलना। ऐसे ही शायर दूर तक जाते हैं, याद रखे जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है। सरूर साहब ने भी उनकी शायरी में जो लताफत है, यानी एक्सीलेंस जो है, जी उसके बारे में ये कहा है कि उस तक पहुंचना किसी दूसरे शायर के बस की बात नहीं। और एक उसमें एक और उन्होंने बात कही कि एक ऐसा सिविलाइज शऊर, यानी एक ऐसा सभ्य चेतना जी उनकी शायरी में पाई जाती है जो जी कम कम शायरों के यहाँ नजर आती जी। है। शाइस्ता सोहबत कोई इनमें नहीं अजगर, शाइस्ता सोहबत कोई कोई इनमें इनमें नहीं नहीं अजगर। अजगर, काफिर नहीं देखे कि मुसलमान नहीं देखा। वाह, वाह, वाह। उनमें एक और भी बात थी साहब कि अपने युग को, अपने दौर को, उसकी जो रस्साकशी थी, उसके जो तनाव थे, उनको समझते हुए वो उन पे अपनी राय कायम कर रहे थे। और अ, वो जो संकीर्ण महदूद दायरे में सोचने वाले लोग थे, उनको वो ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने लिखा है कि दैरो हरम भी मंजिले जाना में आए थे, पर शुक्र है कि बढ़ गए आगे। तो इसके अलावा जिंदगी को करने का, यानी जो उनके यहाँ बाद में जो नजर आता, शुरू में सूफिज्म नजर आता है, जी उसके बाद में वो रोमांटिसिज्म और रोमानियत उनके यहाँ नजर आती है। फिर ये जो अभी बात हुई कि जिंदगी के तय वो यानी जिंदगी की दुश्वारियों से परेशान नहीं होते और उनको हेड ऑन उनको जी उनका मुकाबला करने की वो रखते हैं। जी तो इसके अलावा क्या और एक दो खूबियां उनकी शायरी में आपने देखी? जी हाँ, खूबियाँ यही है कि जो मैं अभी मिस कर रही थी, जी, पर शुक्र है कि बढ़ गए दामन बचा के हम। हाँ, वो अपना दामन बचाना जानते थे उन चीज़ों से जो इंसान के सोच को, उसकी फिक्र को महदूद करती है। वाह, जी, तो इसलिए वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें छोटी बातें कहीं पीछे छूट जाएं। आ, आप देखिए उनकी गजल है जिसमें वो लिखते हैं कि अब कोई मंजर बुलंदज कुफ्र ईमान देखिए। वाह, अब कोई मंजर बुलंद बुलंदज, कुफर ईमान देखिए। हाँ मतलब उससे भी बुलंद, ऊपर। उससे भी उपराम होकर कोई ऐसा मंजर देखिए जो इन छोटी छोटी बातों में महदूद होकर ना रह जाए। वाह, ये उनकी खासियत मुझे बहुत प्रभावित करती है। अभी आपने उनकी ज़ाती ज़िंदगी का जिक्र किया। मेरी हकीर राय ये है, मेरा विनम्र निवेदन ये है कि उस ज़माने में ऐसा फैसला लेना भी हर एक के बस की बात नहीं थी। आप सोचिए उनकी कितनी नुक्ताचीनी हुई होगी, कितना लोगों ने उनको लानत भेजी होगी उस ज़माने में। लेकिन मतलब विधवा विवाह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन इस तरह की औरतों को जी, घर में दवाई लाना, को, हाँ, घर लाना और उसे अपना नाम जी, देना, बिल्कुल। आप सोचिए क्या चीज़ थी वो। मैं समझती हूँ बड़ी हिम्मत थी। बड़ी अखलाकी जुर्रत की जरूरत होती है इस बहुत तरह के ज़बरदस्त, फैसलों के बहुत लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने अभी उनके, अगर मैं कह सकता हूँ कि उनके लिबरलिज्म की तरफ इशारा किया जी कि वो कुफ्र और ईमान से ऊपर होकर सोचते थे जी और उनकी फिक्र जो थी वो महदूद मजहबियत या यानी अलहाद की तरफ नहीं थी, जी बल्कि वो बड़े, उनका सोच जो थी बहुत ही वाइड थी। जी तो उनकी फिक्र में कहीं इनकलाब का आंसर भी आप देखती जी हैं? साहब जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल, तो मैं नहीं कहूँगी, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं आपकी तारीफ कर सकूँ, नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपने मुझे याद दिला दिया, उसका शुक्रिया। अभी हम उनके पत्रकार रूप की बात कर रहे थे।
وہ پہلی جنگ عظیم پہ بات کرتے تھے، تو وہ کیا ہمارے جو سوادھینتا سنگرام کے متوالے تھے ان کے بارے میں نہ پڑھتے ہوں گے اور ان کے بارے میں نہ لکھتے ہوں گے. آپ ان کی غزل ہے یہ نظارہ ہے یا ذوق نظر برباد ہوتا ہے، یہ سرود زندگی میں ہے. یہ اور نظارہ ہے، یہ نظارہ ہے یا ذوق نظر برباد ہوتا ہے، یہ نظارہ ہے یا ذوق نظر برباد ہوتا ہے. یہ 32 یا 34 میں انہوں نے غزل لکھی ہے، اور اس میں کم از کم 6 یا 7 ایسے اشعار ہیں جو انہی شہیدوں کے لیے خراج عقیدت ہیں. آپ لکھتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں اصغر صاحب کہ یہاں مستوں کے سر یہاں مستوں کے سر الزام ہستی ہی نہیں اصغر، پھر اس کے بعد ہر الزام بے بنیاد ہوتا ہے. واہ واہ واہ. یعنی ان کے ہاں انقلابی شاعری بھی ملتی ہے، اور ان کی شاعری میں کیا ایسے کوئی یعنی وہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ بڑی شاعری کی، جیسا ہمیں استادوں نے بتایا ہے، وہ یہ علامت ہے کہ وہ کسی ٹائم فریم میں محدود نہیں ہوتی. جی یعنی جیسا ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ زمانہ جو ہے وہ جنگ عظیم کا زمانہ ہے، ان کی تمام شاعری میں جنگ کی وہ پرچھائیاں ہمیں نظر نہیں آتی، کہیں کہیں وہ جھلکی نظر آتی ہیں. لیکن جو شاعری انہوں نے پیچھے چھوڑی ہے، تو کیا اس میں ٹائم لیسنس آپ کو نظر آتی ہے؟ جی ہاں، آج کل تو بہت زیادہ نظر آتی ہے. جی ارشاد. انہوں نے جناب مجنو گورکھپوری نے بھی لکھا ہے کہ اصغر نے ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کی جیسی غیر شرعی کوشش کی ہے ویسا عصر جدید کا شاید ہی کوئی شاعر کر پایا ہو. یعنی اصغر صاحب نے انسان کو دھرم شاستر سے میں نہ پڑھتے ہوئے اس سے الگ بھی کچھ ایسے مولیہ دینے چاہے جن سے وہ اچھا انسان بن سکے. یعنی وہ شریف انسان شریف جس کا انسان کوئی بھی عقیدہ ہو سکتا ہے یا بالکل کوئی عقیدہ نہیں بھی ہو سکتا. زیادہ تو نہیں لیکن ایک دو شعر مجھے بہت عطا اچھی طرح سے. کیجیے. جی وہ لکھتے ہیں جو ہو للہیت تو دین بن جاتی ہے یہ دنیا، جو ہو للہیت تو دین بن جاتی ہے یہ دنیا. اگر اغراض ہوں اگر اغراض ہوں اگر اغراض ہوں تو دین بھی بدتر دنیا ہے. ہاں ہاں، اگر اغراض ہوں تو تو دین بھی دین بھی بدتر بدتر دنیا ہے. کیا بات تو ہے، کیا یہ بات. چیز جو ہے یہ آج بھی ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. آج بھی اس کی ریلیونس ہے، پراسنگکتا ہے. اچھا انسان بننا تو کسی بھی یگ کا تقاضا ہے. وہ دیکھیے جو اچھائی کی اچھا انسان بننے کی جو قدریں ہیں، جی جو مول ہماری قدریں ہیں، وہ تو ہر دور کے لیے ہر ہیں. دور کے لیے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ کالاتیت ان کی کویتا ہے، ان کی شاعری ہے. اور بس ایک چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ جو انہوں نے پترکاریتا کو اپنا یوگدان دیا، جو انہوں نے خدمات پیش کی صحافت کے شعبے میں، میدان میں، اس کے نمونے آج ہمارے پاس نہیں ہیں. ہاں ہاں. کیونکہ اتنے پرانے رسالے، ان کی جلدیں اب کہاں ملیں گی؟ وہ تو سب خاک میں کیا صورتیں ہوں گی والی حالت کو پہنچ گئی. تو یہ ایک افسوس کی بات ہے. اور ایک افسوس میں ذاتی افسوس ظاہر کر دوں، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے جب یہ کتاب نکالی تو میرے پاس اتنے سادھن نہیں تھے، لیکن ایک خواہش تو ہے، ایک قدق تو ہے کہ اس کتاب کو دراصل 2 لپیوں میں جانا چاہیے تھا. ایک طرف فارسی رسم الخط، دوسری طرف ہندی یعنی اردو اور دیوناگری لپی. دیوناگری دونوں میں آنا چاہیے. کیونکہ دوسرے کی لپی دیکھ کر بھی ایک انسیت پیدا ہوتی ہے، ایک جگیاسا پیدا ہوتی ہے. اور
میں تو کہوں گی کہ اردو میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اس لپی کو جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ غالب ہی رہ جائیں گے واہ واہ واہ، اور غزل بن کے رہ جائیں گے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ جیسا آپ نے اس کتاب کے علاوہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے کچھ تحقیقی مضامین لکھے تھے اصغر کی شاعری کے، جی صاحب، وہ کس دور وہ کے ہوتے ہیں؟ وہ وہ ہے، ایک ہے زمانہ آ رہا ہے جب اصغر، اس کا عنوان تھا، اچھا، اور دوسرے لیख کا عنوان تھا لطف جب ہے اپنی دنیا آپ پیدا کیجیے۔ واہ، آپ نے جس پازیٹیوزم کا ذکر کیا وہ آپ نے جس پازیٹیوزم کا ذکر کیا اس میں ایک یہ شعر بھی اچھا ہے کہ اس جہان غیر میں آرام کیا راحت کہاں، اس اس جہان جہان غیر میں اس جہان غیر میں آرام آرام کیا راحت راحت کہاں، کیا؟ لطف جب ہے اپنی دنیا آپ پیدا کیجیے، واہ واہ، لطف جب ہے اپنی اپنی دنیا دنیا آپ آپ پیدا پیدا کیجیے۔ تو آ، یہ قطریں جو ہیں، یہ جو عہد ہیں، یہی زندگی میں ہمارا سب سے بڑا سہارا ہوتی ہیں۔ اس طرح کے اشعار پڑھ کے لگتا ہے جی کہ ایک طرح کی پریرنا، ایک جی طرح کی تحریک ملتی ہے زندگی کو جی خوبصورت بنانے کی اور خوبصورت طریقے سے جی کرنے کی۔ کرنے کی۔ آ، سشما جی، ہماری گفتگو اصغر کی شاعری کے تعلق سے ہوئی، اصغر کی صحافت کے بارے میں بھی ہم نے کچھ باتیں کی اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی۔ آپ بتا سکتے ہیں کیا وہ پولیٹیکلی ایکٹیو تھے؟ کیا کچھ اس طرح کے اشارے ہیں؟ جی، ان کے دوست تھے پولیس ادھیکاری، میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا، جی، انہوں نے 1970 میں ان پہ بڑا لمبا مضمون لکھا جو کہ قریب 30 35 37 صفحے کا ہے۔ ہوں، اس میں انہوں نے، اور پھر اس کو بعد میں پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب نے گنجائیں گرم آیا میں بھی اچھا، شامل کیا۔ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اصغر صاحب جو تھے مشاعروں سے تو گریز کرتے تھے، جی، اس کی وہ کچھ تنبیہ سی کرتے تھے کہ اس میں مت جایا کرو، اس طرح کی باتیں کرتے تھے اپنے دوستوں سے۔ بلکہ ان کے جو دوست تھے، جی، جونیئر دوست تھے، یہ جگر صاحب ان کی دوست نے جیب میں رکھا کرتے کہ تھے اور مشاعروں میں پڑھوا لیا کرتے تھے۔ بڑھوا لیا۔ جی، تو لیکن جو اپنے اصغر صاحب تھے، آپ غور کریں تو سر تیج بہادر سپرو اور مولانا آزاد صاحب ان کی شاعری پڑھ رہے ہیں۔ سپرو صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اصغر کے وہ شعر جو ایک پرکیف روحانی فضا پیدا کرتے ہیں، انہیں اگر ہم رومانی کویتا بریکٹس میں رومانٹک پوئٹری ہاں، پکاریں تو بیجا نہ ہوگا۔ واہ یہ تو ان کی رائے تھی۔ واہ، اور مولانا آزاد صاحب نے کم لکھا، ان کے شعر زیادہ کوٹ کیے ہیں، لیکن آخر میں لکھا ہے کہ اس شاعری کو پڑھ کر ہمارے نوجوان اچھے راستے پہ چلیں گے، اس کا مجھے یقین ہے۔ واہ واہ، تو ایسے، تو جی جی، جی، تو جیسے کہ آپ نے ابھی سوال اٹھایا کہ کیا کچھ ان کی راجنیتک بھی دلچسپیاں تھیں، جی، تو سید رشید احمد نے لکھا ہے کہ وہ کانگریس کے جلسوں میں بھی جاتے تھے اور مسلم لیگ کے جلسوں میں بھی جاتے واہ، اچھا، تھے۔ جی، اور وہ ان کے ساتھ پھر وہ لکھتے ہیں کہ میرا ان کا 26 سال کا سمبند ہے، ہاں ہاں، تو وہ صحیح فرماتے ہیں۔ بہت عجیب بات ہے کہ وہ دونوں پارٹیز کے جی، جلسوں میں جاتے تھے اور پھر اور دیکھتے تھے کہ اس کا یعنی ایک ان کی شخصیت ایک بیلنس بیلنس شخصیت کے طور پہ بیلنس ہمارے سامنے آتی ہے، کسی طرح کا تعصب ان کے ذہن میں تعصب کسی بھی نہیں تھا۔ طرح کا نہیں تھا، واہ کسی واہ، طرح کا نہیں تھا۔ تو اس گفتگو کا اختتام کے لیے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس گفتگو کو کیسے سمرائز کرنا چاہیں گی، ان کے کچھ شعروں کے ساتھ، یا آپ اپنی رائے ان کے بارے میں کیا رکھیں گے؟ سر میں تو وہی بات ہے کہ کچھ وہی کہاوت یاد آ رہی ہے، کیا پدی کا شوربہ، میں کیا چیز ہوں۔ آپ تو محقق ہیں، آ، آپ کے میں نے آپ کی پرستاونا اس میں پڑھی ہے ایک ذرا کہ سی وہ ایک کوشش ہے سر، تحقیقی مضمون ہے ان کے لیکن اوپر۔
اظہر کا مجھے ایک شعر اچھا لگتا ہے جی اور بہت سادہ زبان میں، کیونکہ اظہر پہ بڑی تہمتیں یہ نازل ہوئی جی کہ وہ دقت پسند شاعر ہیں، جو کہ سچ بھی ہے، ہاں ان کی وہ زبان صحیح بہت ہے جی، مشکل ہے، مشکل بہت جی مشکل ہے، لیکن انہوں نے ایک شعر لکھا، نہ کہا کہنا چاہیے، انہوں نے ایک شعر کہا کہ اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا، اصغر سے ملے لیکن اصغر اصغر کو کو نہیں نہیں دیکھا دیکھا، اشعار میں سنتے ہیں کچھ کچھ وہ نمایاں ہے، ہاں ہاں اشعار میں سنتے ہیں کچھ 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 وہ وہ نمایاں نمایاں ہے۔ ہیں تو یہ جو تہداری ہے اور جو ہاں پردے داری ہے، جی جی یہ مجھے بہت آکرشت کرتی رہی ان کی شاعری میں، اور سچ یہ ہے کہ اتنا کام کرنے کے باوجود بہت سے ایسے شعر ہیں جنہیں میں آج بھی دوبارہ نہیں 10 بارہ پڑھوں گی، اور ہر بار ان کی ایک نئی تہیں کھلتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی اچھے شاعر کی یہ سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے کہ آپ جتنی بار پڑھیں اس کا حسن دوبارہ ہوتا جائے اور آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے۔ ہاں بہت اچھی عمدہ بات کہی آپ نے کہ یعنی کسی شاعر کا کلام وہی معیاری سمجھا جاتا ہے جس میں تیداریاں ہوں جی معنی کی جی ایا کہ ہم غالب کو اگر پڑھتے ہیں تو بچپن میں ہی پڑھا تھا جی اور اب اس عمر میں بھی پڑھ رہے ہیں جی تو بالکل الگ دروازے کھلتے ہیں جی اور معنی کے اور یعنی اس کی سمجھ جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جی سشما جی آپ اجازت دیں تو میں آپ کی اس کتاب کو رونما کر دوں جو آپ نے شکریہ یعنی ابھی اتنی محنت کے ساتھ میں تیار کی ہے۔ یہ شکریہ ہے وہ کتاب سب طرز نظر ہے، سشما جی کی یہ کتاب جس میں سشما جی نے اصغر گونڈوی کی تمام غزلوں کو یکجا کیا ہے اور فٹ نوٹس میں ان کے جو ان کے شعروں میں ان کی شاعری میں جو ثقیل اور گاڑھے الفاظ آئے ہیں اردو کے اس کے ہندی میں معنی دیے ہیں۔ تو یہ بہت اہم کتاب ہے، اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے ہندی ساہتیہ میں کہ جو اصغر گونڈوی پر شائع ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ اس عمدہ گفتگو کے لیے، اور آپ کو میں آگے بھی اصغر کے اوپر کام کرنے کے لیے یعنی چاہوں گا کہ آپ ان کے کلام کی اور تہیں اور ان کی شاعری کے اور حسن اجاگر کریں، اور آپ کی اگلی کتاب بھی اصغر کی شعروں کی اس تشریح کے ساتھ آئے کہ جس کو آپ نے نئے طریقے سے سمجھا ہے، اور آپ اس کو پڑھتی تو بزمانے سے رہی ہیں لیکن اس کی تفہیم اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو اب آنے کے بعد میں یعنی ایک نئے طریقے سے ہو رہی ہے۔ بہت سشما جی بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت ذرا شکریہ۔ نوازی کا شکریہ، دعاؤں کا شکریہ نہیں دیا جاتا، نہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ، آپ کا شکریہ، آداب۔ آداب۔